السلام علیکم بچوں، آج ہم نثری اصناف کی دوسری صنف ناول کے بارے میں جانکاری حاصل کریں گے۔ اس سے پہلے داستان تو پڑھی ہے آپ نے اور مجھے امید ہے کہ داستان سے آپ سب واقف ہوں گے۔ تو آئیے آج ہم جانتے ہیں کہ ناول کیا ہے۔ ناول اطالوی زبان کے لفظ ناویلا سے نکلا ہے، جس کے معنی نئے کے ہیں۔ اردو میں ناول انگریزی ادب سے آیا ہے اور انگریزی میں اطالوی زبان سے، ٹھیک ہے؟ بچوں، ناول وہ نثری قصہ ہے جس میں ہماری زندگی کی ہو بہو تصویر پیش کی گئی ہو۔ ناول دراصل داستان کی ہی ترقی یافتہ شکل ہے۔ ناولوں سے پہلے داستانوں کا رواج عام تھا، معلوم ہے نا آپ کو؟ ان داستانوں میں محض خیالی قصے ہوا کرتے تھے، جن کا حقیقی زندگی کے ساتھ دور کا بھی واسطہ نہیں ہوتا تھا۔ یہ کہانیاں پڑھ کر انسان اپنے مسائل اور پریشانیوں کو بھول تو جاتا تھا، لیکن ان سے نجات پانے کا کوئی طریقہ نہیں ڈھونڈ پاتا۔ لیکن ناول میں ہمارے مسائل کا حل پیش کیا جاتا ہے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ قصہ جب تک خیالوں کی دنیا میں گم رہا، داستان کہلایا، اور جب خیالوں کی دنیا سے نکل کر حقیقت کی دنیا میں داخل ہوا تو ناول کہلایا جانے لگا۔ گویا ناول انسانی زندگی کی حقیقی کہانی کو پیش کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آئیے اب ہم دیکھیں گے کہ ناول کے اجزاء ترکیبی کیا ہیں، یعنی وہ کون سے اجزاء ہیں جن سے مل کر ناول مکمل ہوتا ہے۔ تو ناول کا جو پہلا جز ہے وہ ہے کہانی۔ قصے یا کہانی کے بغیر کوئی افسانوی ادب یا ناول وجود میں نہیں آ سکتا۔ افسانوی ادب یعنی داستان، ناول، ڈرامہ، افسانہ، ان چاروں کو کہتے ہیں، جسے انگلش میں فکشن کہا جاتا ہے۔ تمام افسانوی ادب میں قصے کا ہونا لازمی ہے، ٹھیک ہے؟ تو جو دوسرا جز ہے وہ ہے پلاٹ، یعنی کہانی کے مختلف واقعات کا ایک دوسرے کے ساتھ ربط اور تسلسل۔ قصے کو وجود میں لانے کے لیے پلاٹ کا اہم کردار ہوتا ہے۔ قصے کو ترتیب دینے یعنی ایک دوسرے سے جوڑنے کا نام ہے پلاٹ۔ پلاٹ کی ہی بنیاد پر کہانی بنتی ہے، ٹھیک ہے بچوں؟ تو چلتے ہیں اگلے جز کی طرف۔ اگلا جز ہے کردار نگاری۔ کوئی بھی کہانی کرداروں کے بغیر وجود میں نہیں آ سکتی۔ ایک کہانی کو کہنے کے لیے کردار کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو اس کے بعد منظر نگاری، یعنی لکھنے والا کسی کہانی یا چیز کا نقشہ اس طرح کھینچے یا حادثات و واقعات کو اس انداز سے بیان کرے کہ پورا منظر قاری کی آنکھوں کے سامنے آ جائے۔ قاری یعنی پڑھنے والا۔ تو اس کے بعد ہے مکالمہ نگاری، یعنی کرداروں کا آپس میں بات چیت کرنا مکالمہ نگاری کہلاتا ہے، جسے انگلش میں ڈائلاگ کہتے ہیں۔ انہی مکالموں کے سہارے کہانی کو آگے بڑھایا جاتا ہے، یعنی جو باتیں کردار آپس میں کرتے ہیں ان باتوں کو ہی مکالمہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اگلا جز ہے زمان و مکان۔ کوئی واقعہ کسی نہ کسی مقام پر یا کسی زمانے میں واقع ہوتا ہے، یعنی واقعات کی جگہ اور زمانے کا ذکر زمان و مکان کہلاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جو اگلا جز ہے وہ ہے نقطۂ نظر، یعنی ناول نگار کا نقطۂ نظر۔ ہر انسان کسی بھی چیز کو اپنے نقطۂ نگاہ سے دیکھتا ہے۔ کوئی بھی فنکار جب کچھ لکھتا ہے تو فنکار کا کچھ نہ کچھ مقصد ضرور ہوتا ہے، اور جب وہ کسی موضوع پر قلم اٹھاتا ہے تو اس پر اپنے خیالات کا اظہار کرتا ہے اور اپنا نقطۂ نظر واضح کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جو آخری جز ہے ناول کا وہ ہے زبان یا اسلوب۔ ناول کی جو زبان ہے وہ سادہ اور عام فہم ہونی چاہیے تاکہ وہ آسانی سے سمجھ آ سکے، ٹھیک ہے؟ تو یہ تھے ناول کے اجزاء ترکیبی۔ اب ہم دیکھیں گے کہ اردو میں ناول نگاری کی ابتدا کس نے کی۔ تو بچوں، اب آپ کو میں یہاں بتا دوں کہ اردو کے جو پہلے ناول نگار ہیں ان کا نام ہے ڈپٹی نذیر احمد، ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے پہلا ناول مرۃ العروس 1869 میں لکھا۔ یہ ان کا ہی نہیں بلکہ اردو کا پہلا باقاعدہ ناول کہلایا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب میں یہاں آپ سے پوچھوں تو آپ نے یاد رکھا
کہ اردو میں ناول نگاری کی ابتدا کس نے کی؟ مولوی نذیر احمد نے. تو آپ بتائیے کہ اردو کا پہلا ناول کون سا ہے؟ مرۃ العروس. ٹھیک ہے. ان کے نذیر احمد کے دیگر ناولوں میں توبۃ النصوح، ابن الوقت، فسانہ مبتلا اور بنت الناش بھی کافی مشہور ہیں. تو بچوں، مولوی نذیر احمد کے بعد جن اہم ناول نگاروں کا نام آتا ہے وہ ہیں پنڈت رتن ناتھ سرشار، جنہوں نے فسانہ آزاد لکھا ہے، عبد الحلیم شرر، جنہوں نے فردوس برین لکھا ہے. اس طرح مرزا ہادی رسوا، جنہوں نے امراؤ جان لکھا ہے، اور پریم چند کا گودان، قرۃ العین حیدر کا آقا دریا بہت ہی مشہور ناول ہیں. تو بس آج کے لیے اتنا ہی. مجھے امید ہے آپ کو آج کا یہ موضوع اچھی طرح سمجھ آیا ہوگا. اپنے گھروں میں ہی بیٹھے رہیں اور اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ.